گویا اللہ کہہ رہا ہے اے میرے محبوب دریا کی روانی تمہارے لیے، موجوں کی طغیانی تمہارے لیے، سمندر کی سیلانی تمہارے لیے، بلبل کی چہک تمہارے لیے، پھولوں کی مہک تمہارے لیے، گنچوں کی چٹک تمہارے لیے، پکار اٹھے بہار کی بہار، یو پی کے وقار، اڑیسہ کی نکھار، کلکتہ کی آن، ممبئی کی شان، انڈیا کی جان، چلتے پھرتے کنز الایمان شہزادے نقی رضا خان، سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت کنز الکرامت جبل الاستقامت میرے آقا نعمت منبع اسرار سمدانی فانوس نور حقانی جانشین غوث جیلانی حق و صداقت کی نشانی ہماری شان ہم سنیوں کی جان صاحب کنز الایمان فانی فی الرحمن اللہ جن پر مہربان حضور کے نام پہ جو ہو گئے قربان جن سے ساری وہابیت آج بھی ہے پریشان یعنی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الحافظ القاری العالم المفتی المحدث المدقق العدیب الشاعر المجدد الشاہ امام احمد رضا خان پکار اٹھے یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکہ تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی تمہارے لیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو یہ سب کچھ میرے نبی کا صدقہ ہے ہم بلند آواز سے نعرہ لگائیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ حدیث عشق کی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے زبین کفر پر ہم نعرہ تکبیر لکھ دیں گے ہمارے جسم میں ہر دم حسینی جوش رکھا ہے جہاں کربلا دیکھیں گے وہی شبیر لکھ دیں گے تو بلند آواز سے نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت میرے بھائی نے فرماش کی علی علی آپ کو کہنا کیا کیا علی علی نعرہ لگائیں من کنتو مولا دونوں ہاتھ اٹھائیں من کنتو مولا من کنتو مولا صدیق کا نعرہ عثمان کا پیارا میرا غوث پکارے میرا خواجہ پکارے من کنتو مولا من کنتو مولا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بس ان شعر کے ساتھ وہ اٹھا لے جامع اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا اٹھا لے جامع اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا تو پیلے پڑھ کے بسم اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا کوئی پوچھے سرے محشر کے جنت کون بانٹے گا کوئی پوچھے سرے محشر کے جنت کون بانٹے گا تو کہہ دینا رسول اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد محبت سے زور سے آمین کہیں غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری نہ رہے یا غوث اعظم زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ پریشانم اغثنی یا رسول اللہ پریشانم اغثنی یا رسول اللہ خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں اے لوگوں ایک بات سماعت کرتے چلیے بہت سارے لوگوں کے ہاں اللہ پاک یہ دن دکھاتا ہے کہ شادیاں ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ نے نہیں دیکھا آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہم نے بھی دیکھا ہے جب شادیاں ہوتی ہیں تو شادی کے موقع پر لوگ ناچ گانے کی محفل سجاتے ہیں کوئی ڈی جے لگاتا ہے کوئی ناچنے والیوں کو بلاتا ہے کوئی قوالنوں اور قوالوں کو بلاتا ہے اور ان کو بلانے کے بعد اس طرح کی خرافات کی جاتی ہے کہ معاذ اللہ ستبار معاذ اللہ لیکن اے لوگوں مولانا نظام الدین صاحب سے یہ محبت کرتے ہیں ضرور ان سے مشورہ لیا ہوگا میں اپنے گھر پر محفل سجانا چاہتا ہوں میں نے اپنے گھر پر اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو بلانے کے لیے شادی کا کارڈ چھپایا ہے قانون اور نیم یہ ہے ہمارے یہاں اگر ہم اپنے دوست کو بلانا چاہتے ہیں اس کو ہم آمنترت پتر بھیجتے ہیں اگر ہم اپنے ساتھی کو بلانا چاہتے ہیں شادی کا کارڈ بھیجتے ہیں رشتہ داروں کو شادی میں بلانا چاہتے ہیں ہم ان کو دعوت بھیجتے ہیں یعنی اگر کسی رشتہ دار کو شادی کا کارڈ نہیں دیا گیا دعوت نہیں دی گئی تو وہ آتا نہیں ہے اسی طرح کسی عزیز کو اگر بلاوا نہیں بھیجا جاتا ہے وہ محفل میں یہ شادی میں شرکت کرتا نہیں ہے اے لوگوں آپ کے دوست آ جائیں اچھا لگے گا ساتھی آ جائیں اچھا لگے گا رشتہ دار آ جائیں اچھا لگے گا پڑوسی آ جائیں اچھا لگے گا گاؤں دیہات قصبے کے لوگ آ جائیں اچھا لگے گا لیکن ذرا بتاؤ شادی کی محفل ہو اور رسول نہ آئے تو کیسے اچھا لگے گا ضرور مولانا نظام الدین صاحب سے پوچھا ہوگا مجھے رشتہ داروں کو بلانا ہے تو شادی کا کارڈ بھیجنا پڑے گا عزیزوں کو بلانا ہے شادی کا کارڈ بھیجنا پڑے گا ساتھیوں کو بلانا ہے شادی کا کارڈ بھیجنا پڑے گا اگر رسول کو بلانا چاہوں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا ضرور مولانا نظام الدین
الدین نے کہا ہوگا رشتہ داروں کو بلانے کے لیے شادی کا کارڈ بھیجنا پڑتا ہے، مصطفیٰ کو بلانے کے لیے مصطفیٰ کے نام کی محفل سجا لو، جہاں دوسرے رشتہ دار آ جائیں گے وہاں مصطفیٰ بھی مدینے سے تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت زندہ باد۔ جہاں رشتہ دار آئیں گے وہاں مدینے سے، زور سے بولے، زور سے بولے، آقا بھی تشریف لے آئیں گے۔ اے لوگو، ہمارا ایمان، ہمارا ایقان ہے، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے۔ اے لوگو، ابھی مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ ہم آپ یہاں پر موجود ہیں، ہم آپ یہاں پر اس لیے موجود ہیں کہ آپ کے ہمارے آقا نے بلا لیا۔ میرے آقا جسے چاہتے ہیں بلا لیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اس پر کرم فرما دیتے ہیں۔ یہ میرے آقا کے فیصلے، یہ میرے آقا کی نظر عنایت ہے، میرے آقا کی نظر عنایت جس پر پڑ جاتی ہے اے لوگوں وہ مصطفیٰ کی محفل میں حاضر ہو جاتا ہے۔ واہ، بے شک بے شک بے شک۔ کتنے مبارکباد ہیں، کتنے مبارکباد ہیں۔ اے لوگوں ذرا غور کیجئے، اسی وقت میں بہت سارے لوگ ایسے بھی تو ہوں گے، کوئی شراب پی رہا ہوگا، کوئی چوری کر رہا ہوگا، کوئی زنا کر رہا ہوگا، کوئی دوسرے گناہوں کے اڈوں کو آباد کر رہا ہوگا، لیکن آپ اپنے مقدر پر جتنا بھی ناز کریں اتنا کم ہے کہ آپ اس وقت میں، کہ جس وقت میں بہت سارے لوگ شراب پی رہے ہوں گے، زنا کر رہے ہوں گے، چوری کر رہے ہوں گے اور نہ جانے کون کون سے گناہ کر رہے ہوں گے، آپ اس وقت میں نبی کا ذکر سن رہے ہیں۔ اے لوگوں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل میں آپ آ گئے۔ یہ اتنی مبارک محفلیں، اتنی مبارک محفلیں، حدیث شریف میں آیا ہے۔ اے لوگوں، میری گفتگو شروع ہو رہی ہے اور جو بھی بات انشاءاللہ کروں گا، میں نے ذکر کیا قرآن کی آیت پڑھ کے، مصطفیٰ کی حدیث پڑھ کے آپ کے سامنے اپنی گفتگو کو میں آگے بڑھاؤں گا۔ میرے آپ کے پیغمبر، میرے آپ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اذا اجتمع قوم، اے لوگوں جب کوئی قوم جمع ہوتی ہے، جمع کہاں ہوتی ہے؟ بیت من بیوت اللہ، یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ کہو محبت سے سبحان اللہ۔ اے لوگوں کتنے مبارک ہیں آپ، کتنے مبارک ہیں، ذرا سنو، میں نے مصطفیٰ کی حدیث پڑھ کے سنائی، اس کا ترجمہ جب آپ سماعت کریں گے تو آپ کا ایمان جگمگانے لگے گا۔ میرے آپ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، کوئی بھی قوم، کوئی بھی جماعت جمع ہو جائے اور جمع ہو کر کے وہ قرآن پڑھیں، قرآن کی باتیں کریں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کو سمجھائیں، قرآن کی بارے میں، قرآن کے بارے میں باتیں کریں، قرآن کی مصطفیٰ کی حدیث کی باتیں کرنے لگیں تو ہوتا کیا ہے؟ آقا کی حدیث سنو، الا نزلت علیہم السکینہ، میرا رب ان پر سکون نازل فرما دیتا ہے۔ اے لوگوں، اگر بے قرار ہو، دل مضطرب ہو، بے چین ہو، آقا کی محفل میں آ جاؤ، مصطفیٰ کی محفل میں آؤ گے، بے قرار دلوں کو قرار مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ الا نزلت علیہم السکینہ، رب تبارک و تعالی سکون نازل فرماتا ہے، یعنی ذہنی قلبی سکون مل جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہوئے آپ نے سنے ہوں گے، کوئی کہتا ہے کہ اگر ڈانس پارٹی کی محفل سجا دی جائے تو ڈانس پارٹی کی محفل میں پوری رات ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر کے انسان جاگ کر کے گزار دیتا ہے، لیکن اگر وہی بندہ دین کی مجلس میں آ جائے، مصطفیٰ کے میلاد کی، مصطفیٰ کے جلسے کی محفل میں بیٹھ جائے، وہ اونگنے لگتا ہے، اس پر نیند کا غلبہ طاری ہو جاتا ہے۔ جمعہ کے دن آپ نے بھی دیکھا ہوگا، مسجد میں امام صاحب تقریر فرما رہے ہیں، مسجد میں امام صاحب منبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ
कितने सारे लोग ऊँगते हैं, कितने सारे लोग हैं, लोगों उन पर नींद का गलबा तारी हो जाता है। आखिर इसकी वजह क्या है? तो मैं आपसे एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, एक इंसान भूखा हो, अगर उसको खाना खिला दिया जाए सुकून मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपका जवाब होगा सुकून मिलेगा। कोई इंसान प्यासा हो, अगर पानी पिला दिया जाए सुकून मिलेगा। इसी तरह से ऐ लोगों, इंसान गुनाह करता है, सुबह गुनाह करता है, दोपहर गुनाह करता है, शाम गुनाह करता है। गुनाह करते करते ये रूह बीमार हो जाती है। जब रूह बीमार है, आपको मालूम है कि जब इंसान का जिस्म बीमार होता है, दवा खिलाई जाती है, जिस्म को सुकून मिलता है, नींद आ जाती है, लेकिन ये दवा जिस्म पर काम करती है, ये दवा रूह पर काम नहीं करती है। एक इंसान गुनाह करते करते उसकी रूह बीमार हो जाती है। अब जरा बताओ, रूह बीमार हुई है तो इस रूह का इलाज क्या है? इस रूह की ग़िज़ा क्या है? इस रूह को सुकून कैसे मिलेगा? एक इंसान जो गुनाह के दलदल में डूबा हुआ है, वो गाने बाजे की महफिल में जाता है, वो जाता है तो सुकून नहीं मिलता, वो जाता है तो बेकरार रहता है, वो जाता है तो उसका दिल बेचैन रहता है। लेकिन वही शख्स है, लोगों वहां बेचैन है, इसलिए नींद नहीं आ रही है, लेकिन नबी की महफिल में आ जाता है, मुस्तफा का जिक्र सुनने लगता है। जब वो मुस्तफा का जिक्र सुनता है, उसकी बीमार रूह को दवा मिलने लगती है, उसकी बीमार रूह को ग़िज़ा मिलने लगती है। और आपने कायदा समाप्त कर लिया, अगर भूखे को खाना मिलता है, प्यासे को पानी मिलता है, बीमार को दवा मिलती है, सुकून मिल जाता है। हम गुनाहों के मरीज हैं, और गुनाहों के मरीज को जब नबी का जिक्र सुनाया जाता है तो सुकून मिलने लगता है, और जब सुकून मिलता है तो नींद आने लगती है। ऐ लोगों, मेरे आपके आका ने यही तो फरमाया, इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना, जो मुस्तफा की महफिल में आकर के बैठ जाता है, रब तबारक व तआला उस पर सुकून नाज़िल फरमा देता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा, चारों तरफ से हुक्म हो जाता है, फरिश्तों जाओ। जाने के बाद अपने नूरानी परों से जितने भी महफिल में बैठे हुए सारे के सारे लोगों को ढांप लो। सुभान अल्लाह। वग़शियतहुमुर रहमा, ऐ लोगों, रहमत के फरिश्ते आ गए, और रहमत के फरिश्तों ने अपने नूरानी परों से सबको ढांप लिया। ऐ लोगों, ये किसी दुनियादार का फरमान नहीं, ये मदीने के मुख्तार का फरमान है। ये दुनिया अपनी जगह से हिल सकती है, निज़ाम कायनात दरम बरम हो सकता है, लेकिन आपके हमारे नबी ने, आपके हमारे पैगंबर ने जो इरशाद फरमा दिया है, वो एक रत्ती भी बदल नहीं सकता। शायर मोहब्बत ने कहा, जो फरमा दिया है मेरे मुस्तफा ने, जो फरमा दिया है मेरे मुस्तफा ने, खुदा की कसम वो बदलता नहीं है, खुदा की कसम वो बदलता नहीं है। बुला लो मदीने में हम सबको आका, आप भी कहें बुला लो मदीने में हम सबको आका, कि अब हिंद में जी बहलता नहीं है, कि अब हिंद में जी बहलता नहीं है। ऐ लोगों, ये मेरे आपके पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि नूरी मखलूक फरिश्ते आ जाते हैं और नूरानी परों से ढांप लेते हैं। जब मेरे आपके आका ने फरमा दिया तो हक है, जब मेरे आपके आका ने फरमा दिया तो सच है। हमें तुम्हें नजर आए ना आए, लेकिन अल्लाह के पैगंबर ने, कायनात के आका ने फरमाया है तो हक है, सच है। इसलिए कि खुदा का कुरान फरमाता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। ए हबीब, जो तुम बोला करते हो वो तुम नहीं बोला करते, बल्कि कलाम खुदा का होता है, ज़बान मुस्तफा की होती है। इसी को बरेली के आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, वो ज़बान जिसको सब कुल की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती बिलाल रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ला नज़लत अलैहिमुस सकीना वग़शियतहुमुर रहमा वहफ़्फ़तहुमुल मलाइका, मलाइका घेर लेते हैं, वज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदहू, और मेरे आका फरमाते हैं कि फिर मौला उनका जिक्र को जो नबी की महफिल में आते हैं आसमान के फरिश्तों के बीच में करता है। ऐ लोगों, कितने मुबारक हो, आप बैठे तो यहाँ जमीन के ऊपर आसमान के नीचे हो, लेकिन आपका जिक्र आसमानों में हो रहा है, आपका जिक्र फरिश्तों के बीच में हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसलिए कि आप रसूल की महफिल में बैठे हो, रसूल का जिक्र सुन रहे हो, और कितना प्यारा जिक्र है रसूल का। ऐ लोगों, ये रसूल की आमद का महीना भी है, और इस महफिल का ताल्लुक शादी से भी है, इसलिए मैं दोनों बातों को जिक्र करूंगा और इंशाअल्लाह अपनी बात को इख्तिताम पजीर करूंगा। ऐ लोगों, आज पूरी दुनिया में आप देखें सिंगल यानी अकेले रहने का चलन बढ़ता जा रहा है, बड़ी तेजी के साथ ये चलन बढ़ रहा है। एक बीमारी फैलती चली जा रही है जिसको लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है, यानी एक इंसान निकाह नहीं करता है, एक इंसान शादी के बंधन में नहीं बनता है, लेकिन ऐ लोगों, शादी से पहले, निकाह में बंधने से पहले ही एक लड़का लड़की के साथ, एक मेल फीमेल के साथ, एक मुदक्कर मुअन्नस के साथ एक कमरे में रहता है। इसको हमारे भारत का जो संविधान है, हमारे भारत का जो सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट है, वो भी इसकी इजाजत देता है। यानी अगर लड़का बालिग है, लड़की बालिग है, तो बगैर निकाह के वो साथ में रह सकते हैं, और इस चीज को वो नाम देते हैं लिव इन रिलेशनशिप का, यानी निकाह मत करो, निकाह के बगैर साथ में रहो। ये दुनिया में बहुत तेजी के साथ फैलता जा रहा है। ये यूरोपी कल्चर है, ये मगरिबी कल्चर है, जो हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी अब पैर बड़ी तेजी के साथ पसारने लगा है। हिंदुस्तान में भी चलन बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है कि हमें शादी नहीं करनी है, ऐसे ही तन्हा रहना है। ऐ लोगों, एक बात समाप्त करते चलिए, पूरी दुनिया में ये रिवाज बढ़ रहा है बड़ी तेजी के साथ, लेकिन जर्मनी में जब ये रिवाज बढ़ा है तो आपको मालूम है जब जवान शादी नहीं करेगा, जब जवान औरत शादी नहीं करेगी, आज आप यहाँ पर मौजूद हैं, हम यहाँ पर मौजूद हैं, इसका मतलब ये है कि आपके हमारे वालिदैन आपस में निकाह के बंधन में बंधे, वो निकाह के बंधन में बंधे तब आप हम दुनिया में आए। यानी इंसानी निजाम ये है, इंसानी कानून ये है, एक इंसान की शादी होती है, एक मर्द औरत का इख्तिलात होता है, उसके बाद बच्चे दुनिया में आते हैं, पैदा होते हैं, तवालुद और तनासुल का सिलसिला जारी होता है। मेरा रब तो इस बात पर भी कादिर है कि कोई मर्द किसी औरत से ना मिले फिर भी पैदाइश हो जाए। क्या आपने हजरत आदम को नहीं देखा? हजरत आदम को रब तबारक व तआला ने किस तरह से बनाया है। क्या आपने हजरत ईसा को नहीं देखा? वो दुनिया में आए हैं, हजरत आदम आए हैं, ना उनके बाप है ना उनकी माँ है, हजरत ईसा आ रहे हैं, क्या उनके बाप है? यानी मेरा रब अगर वो चाहे तो उसकी कुदरत बहुत बड़ी है, वो चाहे तो बगैर माँ बाप के भी दुनिया में इंसान को भेज सकता है। जिस तरह से कहा जाता है कि अंडा दुनिया में पहले आया है या मुर्गी पहले आई है, मैं एक बात आपसे जिक्र करना चाह रहा हूँ, लेकिन कानून ये है, ये नियम है, ये उसूल है कि मर्द औरत से शादी करेगा, औरत मर्द से शादी करेगी, तब दुनिया में तवालुद और तनासुल का सिलसिला जारी होगा। अगर एक इंसान शादी करना बंद कर देगा, ये इंसानी नस्ल खत्म हो जाएगी। ये तेजी के साथ बढ़ रहा है रुझान, ये एरोबोट रुझान सबसे पहले ये जर्मनी की सरजमीन पर आगे बढ़ा। वहाँ के मर्दों ने, वहाँ के जवानों ने ये इरादा कर लिया कि हमें शादी नहीं करनी है। ऐ लोगों, जब वहाँ पर आंकड़े जारी हुए हैं, जब वहाँ पर जो सरकारी सर्वे के बाद लोगों के सामने रिपोर्ट आई है, तो आप हैरत ज़दा रह जाएंगे जान करके। ऐसी रिपोर्ट आई कि उसने लोगों के होश उड़ा करके रख दिए। रिपोर्ट ये थी कि बड़ी तेजी के साथ जवान बहुत तेजी के साथ बूढ़े हो रहे हैं और बच्चे वो जवान नहीं हो रहे हैं। मतलब ये है कि जब बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे हैं तो जवान कहां से होंगे? ये जवान नस्ल बूढ़ी हो जाएगी। अब बच्चे जवान नहीं होंगे, यानी जब बच्चे ही पैदा नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है पूरी जर्मनी खत्म हो जाएगी। जर्मनी में किसी इंसान का नामो निशान बाकी नहीं रहेगा। वहां की हुकूमत को फिक्र लायक हुई, उसने अखबारों में, टीवी चैनल्स पर बहुत सारे विज्ञापन, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट जारी करना शुरू कर दिए और जवानों को, जवान लड़कों को, जवान लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए, उन्होंने शादी के लिए प्रेरित
प्रेरित करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी स्कीमें, बहुत बड़े बड़े लालच देना शुरू कर दिए। ए जवानों, तुम शादी करो, शादी के बदले में हम तुम्हें मकान देंगे। ए जवान लड़कियों, शादी करो, उसके बदले में हम तुम्हें अच्छी नौकरी देंगे, हम तुम्हें इतना रुपया, इतना पैसा देंगे। ए लोगों, एक बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, इस्लामी फितरत, इस्लामी मिजाज ये है। मेरे आपके आका की तालीम क्या है? आज पूरी दुनिया के मजहबों का आप मुताला कर लीजिए, पूरी दुनिया के रिलीजियन का आप अध्ययन कर लीजिए। किसी भी मजहब में आपको ये नहीं मिलेगा कि शादी करो, शादी करना इबादत है। ये नहीं कहा जाएगा शादी करो, शादी करना धर्म है। ये नहीं कहा जाएगा आपसे शादी करो, शादी करना ईमान है। दुनिया के किसी भी मजहब का आप मुताला कर लीजिए, यानी वहां शादी करने की सिर्फ बात कही गई है, लेकिन उसको कंपलसरी और जरूरी नहीं बनाया गया है। लेकिन जब शादी की बात आती है तो मेरा आपका इस्लाम क्या कहता है, आपके हमारे पैगंबर क्या कहते हैं, जरा गौर से समाअत करें। मेरे आपके पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, जब शादी की बात आती है, इज़ा तज़व्वजल अब्द फ़क़द इस्तकमला निस्फ़ल ईमान फ़लयत्तक़िल्लाह फ़िन्निस्फ़िल बाक़ी। मेरे आपके आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, तुम कुंवारा ना रहना, बल्कि तुम शादी करना। और फरमाया कि जो शादी कर लेता है उसका आधा ईमान सलामत हो जाता है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जो शादी करता है रब तबारक व तआला उसको सवाब अता फरमाता है। ये कानून, ये नियम, ये निजाम अगर किसी ने दुनिया में दिया, अगर शादी को इबादत किसी ने बनाया, तो वो कोई और मजहब नहीं बल्कि वो मेरा तेरा मजहब इस्लाम है। ऐ लोगों, इस्लाम कहता है कि शादी करो, और कितना जोर दिया गया, कितनी अहमियत और कितनी इंपॉर्टेंस बताई गई शादी की। मेरे आका ने हदीस में इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, इज़ा तज़व्वजल अब्द फ़क़द इस्तकमला निस्फ़ल ईमान। ये एक इंसान है, ईमान के तकाज़ों को पूरा करता है, लेकिन वो शादी नहीं करता। एक इंसान वो है जो शादी भी कर लेता है, वो उससे बेहतर है कि जिसका निकाह नहीं हुआ। ए जवानों, अगर शादी की उम्र हो जाए तो इस नियत से कि मेरे आपके आका की सुन्नत है, शादी कर लिया करो। मेरे आका ने खुद, मेरे आका ने शादियां फरमाई, और मेरे आका ने अपने गुलामों को ये पैगाम दिया कि कुंवारा रहना अच्छी बात नहीं है। एक इंसान जब कुंवारा रहता है, एक लड़का या लड़की जब कुंवारे रहते हैं, शुकूक व शुबहात का बाजार गर्म होता है। लोग गलत गलत ख्याल किया करते हैं, गलत गलत तबसरे किया करते हैं, लेकिन एक इंसान नबी की सुन्नत निकाह को अदा कर लेता है, तमाम डाउट्स क्लियर हो जाते हैं और समाज में वो बाइज्जत हो जाता है। ये लोगों इज्जतें मिलती हैं जो नबी की सुन्नतों को अपनाने से मिलती हैं। अगर ये वकार का ताज माथे पर सजाया जाता है तो नबी की सुन्नत को सीने से लगाने से सजाया जाता है। लेकिन ये लोगों, चंद बातें जिक्र करनी है, उसके बाद मुझे खत्म भी करना है। मेरे आपके आका ने शादी का ज़हन तो बनाया, निकाह के लिए गुलामों से इरशाद तो फरमाया, लेकिन निकाह को आसान करने के लिए मेरे आपके आका इरशाद फरमाते हैं, आज हमने शादियों को बड़ा हार्ड कर दिया। मेरे आपके आका ने तो इतना इजी, इतना आसान फार्मूला दिया। मेरे आपके आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, निकाह को आसान बनाओ, आसान बनाओ, इतना आसान बना दो कि ज़िना मुश्किल हो जाए। निकाह को बहुत इजी बना दो और इतना इजी करो, इतना इजी करो कि ज़िना मुश्किल हो जाए। अब निकाह इजी कैसे होगा? मेरे आका ने फरमाया, तिरमिज़ी की हदीस है, आलिमो हाज़न निकाह वजालूहु फिल मसाजिद। मेरे आपके पैगंबर इरशाद फरमाते, निकाह को आसान बनाने का फार्मूला ये है कि तुम निकाह को मस्जिदों में मुनाकिद करो और निकाह का खूब खूब चर्चा करो। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? आलिमु हाज़ल निकाह, निकाह का खूब ऐलान करो, वजालूहु फिल मसाजिद, और निकाह को मस्जिदों में मुनाकिद करो। जब मस्जिद में मुनाकिद किया जाएगा तो बेतहाशा जो खर्च किया जाता है, ऐ लोगों, काफी हद तक उससे बचा जा सकता है। फिर ऐ लोगों, मेरे आका ने कानून बताए, इतने प्यारे कानून, इतने प्यारे कानून। अच्छा, कोई ये कह सकता है कि मस्जिद में मुनाकिद करने से उसकी शान घट सकती है?
میں کہتا ہوں میرے آپ کے نبی سے زیادہ بڑی شان تو کسی کی بھی نہیں ہے. ان کی شان یہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اے لوگوں خدا کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے, کسی کا درجہ ہے, اگر خدا کے بعد رب تبارک و تعالی نے کسی کو سب سے بڑا بنایا جو میرے آپ کے پیغمبر کو بنایا. اے لوگوں میرے آپ کے پیغمبر سے بڑا تو کوئی ہو نہیں سکتا. میرے آپ کے نبی کی بیٹی سے بڑی شان تو کسی کی ہو نہیں سکتی. ان سے عظیم بیٹی تو کسی کی ہو نہیں سکتی. فاطمہ زہرا کا نکاح مسجد میں ہو رہا ہے, حضرت رقیہ کا نکاح مسجد میں ہو رہا ہے, اور نبی کی دیگر صاحبزادیوں کے نکاح بھی مسجد میں منعقد ہو رہے ہیں. اے لوگوں اگر میرے آپ کے آقا چاہتے تو کیا جنت سے جنتی کھانے نہیں آ جاتے؟ اگر میرے آپ کے آقا چاہتے تو خاتون جنت کا جیز کا جنت سے نہیں آ جاتا. سونا چاندی لے کر کے فرشتے حاضر ہو جاتے, طرح طرح کی غذائیں کھانے کو مل جاتی. لیکن اے لوگوں میرے آقا کی سادگی پر قربان جاؤ. میرے آپ کے آقا اتنی سادگی کے ساتھ نکاح فرما رہے ہیں اپنی بچیوں کا, کہ جب بچیوں کا نکاح کیا جا رہا ہے بہت بڑی بارات نہیں, بہت بڑا کھانا نہیں, پورا لاہو لشکر نہیں, بلکہ چند صحابہ کی موجودگی میں اپنی پیاری بیٹی خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین خاتون جنت فاطمہ زہرا کا نکاح فرما رہے اور اپنے غلاموں کو پیغام دے رہے ہیں. اے میرے غلاموں, میرا سچا غلام وہی ہوگا جو میرے نقش قدم پر چل کر کے اپنی بیٹیوں کا نکاح کرے گا. اے لوگوں میرے آپ کے آقا نے نکاح کو آسان کرنے کے لیے مسجد میں نکاح منعقد کر دیا اور اپنے غلاموں سے بھی ارشاد فرمایا اگر نکاح کو آسان کرنا چاہتے ہو وَجَعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ, اس نکاح کو مسجد میں منعقد کرو. مسجد میں منعقد کرو گے تو بیشتر فضول خرچی سے بچ جاؤ گے, اور جو بچیاں بوجھ نہیں بنیں گی. اے لوگوں پھر ہم دیکھ رہے ہیں زمانہ جاہلیت والی باتیں پائی جانے لگی ہیں. آج بھی اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی ہے اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے, وہ فکر مند ہو جاتا ہے نہ جانے اب کیا ہوگا, نہ جانے میں اس کا انتظام کہاں سے کروں گا. اور میں دیکھتا ہوں سماج میں بڑی تیزی کے ساتھ یہ بات دیکھنے میں آ رہی ہے جس کی 2-4 بیٹیاں ہو جایا کرتی ہیں پھر رات کو نیند کی گولی کھا کھا کر کے اپنے بستر پر سویا کرتا ہے, وہ فکر کرتا رہتا ہے میں اپنی بیٹیوں کا نکاح کا سامان کہاں سے مہیا کروں گا, ان کے لیے بہت سارا جہیز کہاں سے لاؤں گا. اے لوگوں تم نے ایک بات سنی ہوگی کہ عرب کے لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے, سنی ہے کہ نہیں سنی ہے؟ آپ نے علامہ نظام الدین صاحب قبلہ کی زبان سے ضرور سنا ہوگا. عرب کے لوگوں کی عادت تھی کہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی ہی بیٹی کا گلا دبانے کے بعد منو مٹی کے نیچے دفن کر دیا کرتے تھے. کبھی آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ نہیں آیا کہ آخر ایک باپ جو اپنی بچی سے محبت کرتا ہے وہ اپنی بیٹی کا دشمن کیوں بن گیا تھا؟ ایک باپ اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کا گلا کیوں دبا دیا کرتا تھا؟ کبھی آپ نے غور فرمایا کہ بھئی عرب کا سماج آخر اتنا بڑا جرم, اتنا گھنونا جرم کیوں انجام دیا کرتا تھا؟ اے لوگوں آپ علماء کے قریب آؤ گے تب آپ کو یہ بات پتہ چلے گی. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے شاکر بھائی نے ماشاءاللہ کل کو ان کے سر پر صحرا بندھے گا, لیکن اس سے پہلے اپنے نبی کے نام کی محفل کو سجایا اور علامہ نظام الدین سے کیا فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کوئی ڈی جے باجے نہیں, کوئی گانا نہیں, کوئی دوسری محفل نہیں, اگر محفل ہوگی تو نبی کے نام کی محفل ہوگی. اور کتنا بہترین مشورہ دیا علامہ نظام الدین صاحب نے. اے لوگوں عالموں کے قریب آیا کرو, اس لیے کہ جب آپ عالموں کے قریب آؤ گے وہ تمہیں ایسا مشورہ دیں گے جس سے تمہاری دنیا بھی روشن ہو جائے گی, تمہاری قبر بھی تابناک ہو جائے گی. اور جو لوگ عالموں سے نفرت کرتے ہیں, عالموں سے دور بھاگتے ہیں, اماموں کی بارے میں بات کرتے رہتے ہیں, تبصرہ کرتے رہتے ہیں, وہ کسی اور کا نقصان نہیں بلکہ وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں. کتنا نقصان, کتنا نقصان. ایک حدیث جلدی سے سماعت کرو اور اس کے بعد میں آخری بات بتا کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. میرے آقا ارشاد فرماتے ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا
بغیر علم فضلوا واضلوا. کہو محبت سے سبحان اللہ. اے لوگوں میرے آقا جلوہ افروز ہیں. ان اماموں کا، ان عالموں کا، ان مسجدوں کے خطیبوں کا وقار اور مقام کیا ہے؟ ذرا سماعت کرو میرے آپ کے آقا کی حدیث کی روشنی میں. میرے آپ کے آقا ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یقبض العلم انتزاع. اے لوگوں تم نے سنا ہوگا کہ قرب قیامت علم کو اٹھا لیا جائے گا. کیا علم کو ایسے اٹھایا جائے گا کہ قرآن اٹھا لیا جائے، مصطفیٰ کی حدیثوں کو ایسے آسمانوں پہ اٹھا لیا جائے؟ نہیں نہیں، بلکہ علم کو اٹھایا جائے گا. تو میرے آپ کے آقا فرماتے ہیں وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ. علماء کو اٹھا لیا جائے گا تو علم اٹھ جائے گا. یعنی قرآن نہیں اٹھے گا، مصطفیٰ کی حدیثیں ایسی نہیں جائیں گی کہ آسمانوں میں چلی جائیں، بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ. علم اٹھے گا، اس کا معنی یہ ہے کہ مولا عالموں کو موت دے دے گا، اور جب عالم انتقال کر جائیں گے تو ان کے بعد ان کا جانشین نہیں ہوگا. اے لوگوں جب ان کے بعد ان کی جگہ سنبھالنے والا کوئی موجود نہیں رہے گا تو کیا ہوگا؟ فرمایا حتی اذا لم یبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا. جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو مسائل کی ضرورت تو پڑتی رہتی ہے. فجر میں جاؤ مسائل کی ضرورت، ظہر میں جاؤ مسائل کی ضرورت. کوئی بھی نماز ایسی نہیں کہ جس نماز میں امام کی ضرورت نہ پڑے، مسائل کی ضرورت نہ پڑے. اے لوگوں بار بار کام آتے ہیں یہ عالم ربانی، بار بار کام آتے ہیں مسجدوں کے امام. کیسے کام آتے ہیں؟ اگر قریب سے سمجھنا چاہتے ہو تو 1 منٹ کے اندر ذرا سماعت کر لو. آپ کے ہمارے گھروں میں جب بچوں کی پیدائش ہوتی ہے تو اذان پڑھنے کے لیے کون آتا ہے؟ جواب دیا جائے گا یہی عالم ربانی، جواب دیا جائے گا یہی مسجد کے امام. ایک بچہ جب 4 سال 4 مہینہ 4 دن کا ہو جاتا ہے، اے لوگوں بسم اللہ پڑھانے کے لیے کون آتا ہے؟ رسم بسم اللہ خوانی ادا کرانے کون آتا ہے؟ جواب دیا جائے گا یہی مسجدوں کے امام. اے لوگوں جب شادی کے بندھن میں انسان بندھنے جاتا ہے، نکاح کرنے کے لیے جاتا ہے، تمام باراتی ساتھ میں موجود ہیں، اے لوگوں تمام دوست موجود ہیں. لیکن ایسے وقت میں بھی اگر شادی کے بندھن میں کوئی باندھتا ہے، اگر نکاح پڑھاتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں، وہ مسجد کا امام ہوتا ہے. اے لوگوں شادی کرائی مسجد کے امام نے، کان میں اذان پڑھی مسجد کے امام نے. ایک بچہ دنیا میں آیا، اس کا نام قرآن اور حدیث کے مطابق تجویز کیا مسجد کے امام نے. وہ بات ہی پر ختم نہیں ہوئی. ایک انسان جب تک دنیا میں رہا قدم قدم پر اس کو دینی مسائل کی ضرورت پڑتی رہی. تمام مسائل کو حل کیا انہی عالم ربانی نے، انہی مسجدوں کے اماموں نے. لیکن ایک انسان جب دنیا سے اس کا ناتا ٹوٹ گیا، ایک انسان جب دنیا چھوڑ کر کے چلا گیا، وہ جنازے کی 4 پائی پر ہے، سارے لوگ موجود ہیں، نماز جنازہ پڑھنے کے لیے حاضر ہے، سارے پیچھے کھڑے ہیں، اور سب سے آگے آ کر کے اگر کوئی نماز پڑھاتا ہے تو وہ بھی مسجد کا امام ہوتا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں دنیا میں آنے سے لے کے دنیا میں جانے کے بعد اگر دنیا میں سب سے زیادہ کوئی شخص سب سے کام آتا ہے وہ کوئی اور نہیں، یہی مسجدوں کے امام کام آتے ہیں. اس لیے میرے آپ کے آقا نے ان کی اہمیت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان کی قدر کیا کرو. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا زَارَنِي، جو کسی عالم کی زیارت کرتا ہے گویا ایسا ہے وہ میری زیارت کرتا ہے. جو کسی عالم سے مصافحہ کرتا ہے فَكَأَنَّمَا صَافَحَنِي، گویا ایسا ہے وہ مجھ سے مصافحہ کرتا ہے. جو کسی عالم ربانی کے ساتھ دنیا میں بیٹھے گا رب تبارک و تعالی قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ بٹھائے گا. یہ عالم ربانی کا مقام ہے، یہ عالم ربانی کی شان ہے. اے لوگوں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں حتی اذا لم یبق عالما، جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا، مسائل کی ضرورت پڑے گی تو کیا ہوگا؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو جاہل لوگوں کو اپنا سردار بنا لیا جائے گا، ان سے مسائل معلوم کیے جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟
ایک انسان جس نے جراحت یعنی انسانی باڈی کو پھاڑنے کے آپریشن کرنے کے سرجری کے نیم نہیں پڑے اور اگر وہ کسی کی باڈی کھول کے بیٹھ جائے آپریشن کرنے لگے وہ کیا کرے گا جوانوں؟ آپ کہیں گے بھائی جس نے سرجری کے اصول پڑھے نہیں ہیں، جو ماسٹر آف سرجن نہیں ہے، اگر وہ کسی کا آپریشن کرے گا تو وہ جان لے لے گا۔ یعنی اگر ڈاکٹر سرجن نہیں ہے آپریشن کرنے لگے، باڈی کو کاٹنے پھاڑنے لگے تو جان لے لے گا۔ بغیر سرجری کے اصول پڑھے آپریشن کرنے والا انسان جان کا دشمن بن جاتا ہے، اور بغیر علم پڑھے مسئلہ بتانے والا ایمان کا دشمن بن جاتا ہے۔ وہ جان لے لیتا ہے اور یہ ایمان لے لیتا ہے۔ اس لیے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں فَسُئِلُوا، مسائل کی ضرورت پڑے گی، لوگ جاہلوں سے معلوم کریں گے۔ فَافْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، بغیر علم کے وہ فتویٰ دیں گے۔ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، جو بغیر علم کے فتویٰ دیا جائے گا تو وہ خود بھی گمراہ ہوگا، اور جن کو فتویٰ دیا جائے گا، مسئلہ بتایا جائے گا، وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے، وہ ان کو بھی گمراہ کر دے گا۔ بغیر علم کے مسئلہ کبھی نہیں بتانا چاہیے، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اے لوگوں، جب عالم باقی نہیں رہیں گے، اور عالم کیسے باقی نہیں رہیں گے؟ جب بے تحاشا ٹانگ کھینچی جائے گی عالموں کی، چوک چوراہوں پہ، گلی گلیاروں میں، پرائیویٹ مجلسوں محفلوں میں عالموں پر جب انگلیاں اٹھائی جائیں گی، بچے دیکھیں گے، جوان دیکھیں گے، ماں باپ دیکھیں گے کہ یار ہر وقت عالموں کو ہی برا بھلا کہا جاتا ہے، میں سب کچھ بناؤں گا لیکن بچے کو عالم نہیں بناؤں گا۔ اس وجہ سے لوگوں ایک وقت آئے گا کہ عالم ختم ہو جائیں گے۔ ذمہ دار کون ہوگا؟ ذمہ دار وہ ہوگا جو ہر وقت عالموں کو برا کہتا ہے، اماموں کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ اے لوگوں، اس لیے تم کوئی ایسا جملہ مت کہنا کہ جس سے یہ اللہ کے نبی ناراض ہو جائیں، ان کی روح کو تکلیف ہو جائے۔ کوئی بات کرنا تو ایسی کرنا کہ جب تمہاری زبان سے کوئی بات نکلے، ایسی بات نکلے کہ مصطفیٰ راضی ہو جائیں۔ جب مصطفیٰ راضی ہو جائے گا تو پروردگار راضی ہو جائے گا۔ سنو، جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، بس آخری بات ہے، اس کے بعد میں ختم کر رہا ہوں۔ آپ نے ایک بات سماعت کی کہ نہیں کی کہ عرب کے لوگ ہیں اپنی بچیوں کو دفنا دیا کرتے تھے؟ کبھی غور کیا آپ نے ایک بچی کو کیوں دفنا دیا کرتا تھا ایک باپ؟ ایک بچی کی غلطی کیا تھی؟ ایک بچی کا گناہ کیا تھا؟ آیا ہے کتابوں میں، اے لوگوں، جب کسی کے یہاں پر کوئی بچی جنم لیا کرتی تھی تو باپ آتا، اس کی ماں سے زبردستی اس کو چھین لیتا، اپنے ہاتھ سے اس کا گلا دبا دیتا، اپنے ہاتھ سے گڑا کھودتا، منو مٹی کے نیچے دبا کر کے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی چیخیں مٹی میں دب کر کے رہ جاتی، بچیاں سسکتی رہ جاتی۔ ایک بچی کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا تھا، ماں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا تھا کہ جب تک ماں اس کے ہاتھ پیروں میں طاقت رہتی، وہ جوان رہتی، وہ کھانا بنا بنا کر کے کھلاتی رہتی، خدمت کرنے کے لائق رہتی، تب تک ایک ماں کو گھر میں رکھا جاتا۔ لیکن جیسے ہی وہ پوری ہو جاتی تھی، اس کو گھر سے باہر نکال کر کے پھینک دیا جاتا تھا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ بازار میں لے جا کر کے اس کو بیچ دیا جاتا تھا۔ یہاں تک میں نے تاریخ میں پڑھا ہے 3 سگے بھائیوں نے اپنی سگی ماں کو بازار میں لے جا کر کے 700 دینار میں بیچ دیا۔ مائیں تڑپ رہی تھی، فریاد کر رہی تھی، مولا ہمارا گناہ کیا ہے؟ ہم تو زندگی بھر ان بچوں کی خدمت کرتے رہے ہیں، ان کی پریشانیاں سہی ہیں، ان کے دکھ دکھڑے ہم نے سہے ہیں، بڑی مصیبتوں کے بعد ان کو ہم نے پالا ہے، لیکن جب یہ جوان ہو جاتے ہیں، ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں، ہمیں گھر سے باہر نکال کر کے پھینک دیا جاتا ہے۔ مولا کسی ایسے کو بھیج دے جو ان کے دلوں میں رحم ڈال دے۔ بچیاں سسک رہی تھی، دعائیں کر رہی تھی، اور عورتوں کا کیا حال تھا؟ اگر کسی کا شوہر انتقال کر جایا کرتا تھا، اگر کسی کا شوہر اس کے پہلے مر جایا کرتا تھا، اس عورت کے ساتھ اتنا بدسلوکی کا مظاہرہ کیا جاتا تھا کہ اس کو کسی کمرے میں بند کر دیا جاتا، یا کبھی ایسا ہوتا کہ اسی کی چتا کے ساتھ اس کو بھی جلا دیا جاتا، کبھی کسی گدھے گھوڑے پر بٹھا کر کے اس کے چہرے پر کالک پوت کر کے گلی گلیارے گھما کر کے یہ بتایا جاتا یہ وہ منحوس عورت ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا شوہر دنیا چھوڑ کر کے چلا گیا ہے۔ کبھی بند کر کے کمرے میں چھوڑ دیا جاتا، وہیں پر کھانا دیا جاتا، وہیں پر پانی دیا جاتا، یا کبھی کچھ نہیں دیا جاتا۔ اسی طرح سے تڑپ تڑپ کر کے سسک کر کے ایک عورت مر جایا کرتی تھی۔ یعنی
आप समाप्त कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक बच्ची तड़प रही है, एक माँ तड़प रही है, एक बेवा औरत तड़प रही है, सारी दुआएं कर रहे हैं, माएँ भी दुआएं कर रही है, बेटी भी दुआएं कर रही है, बहुएं बेटियां भी दुआएं कर रही है। और दुआ क्या कर रही है, मौला किसी ऐसे को भेज दे जो इनके दिलों में रहम डाल दे, किसी ऐसे को भेज दे जो हमें भी जीने का अधिकार दे दे, जो हमें भी जीने का हक अता कर दे। ये तमाम दुआएं जब हो रही है, ये तमाम सिस्कियां जब आसमान से जाकर के टकरा रही है, रब तबारक व तआला ने बच्चियों की दुआओं को कबूल किया, बेवाओं की दुआओं को कबूल किया, माओं की आरज़ुएं रब तबारक व तआला की बारगाह में पहुंच गई और रब तबारक व तआला ने इनकी दुआओं को कबूल किया। और वो इस तरह से कि 12 रबीउल अव्वल को सुबह सादिक के वक्त हजरत आमिना के घर में मक्का की सरजमीन पर तमाम नबियों का सरदार बना करके मेरे आपके आका को दुनिया में भेज दिया। जब मेरे आपके आका दुनिया में तशरीफ लाए हैं, मेरे आपके आका ने वो जो अपनी बच्चियों को दबा दिया करते थे, वो जो अपनी बच्चियों को दफन कर दिया करते थे, मेरे आका ने उनको पैगाम दिया, ए दुनिया के लोगों, तुम बच्चियों को दफन कर दिया करते हो, ये बच्चियां दफन करने की चीज नहीं है, बल्कि ये बच्चियां जन्नत कमाने की चीज है। तुम इनकी परवरिश करो, परवरिश करने के बाद इनकी शादी कर दो। जिसने 3 बच्चियों को पाला, मन आला सलासा बनातिन फातबहुन्ना व ज़व्वजहुन्ना व अहसना इलैहिन्ना फलहुल जन्ना। मेरे आपके आका फरमाते हैं, जिसने 3 बच्चियों को पाला, 3 बच्चियों को पाल करके जवान कर दिया, अच्छा अदब सिखाया, फिर उनकी शादी कर दी, फलहुल जन्ना। मेरे आपके आका फरमाते हैं, मुबारक हो, जन्नत उसका इंतजार कर रही है। अगर बच्चियों की परवरिश पर किसी ने जन्नत का वादा किया है, वो किसी और ने नहीं बल्कि आपके हमारे पैगंबर ने किया है। बस आखिरी बात सुने, उसके बाद सलातो सलाम पढ़ते हैं। ऐ लोगों, बच्चियों को जिंदा दफनाया जा रहा था, क्यों ये बताना चाह रहा हूँ। ऐ लोगों, एक वजह ये थी, अलग अलग वजूहात लिखी है मुअर्रिखीन ने। एक वजह उसमें ये थी कि वहां पर जहेज का रिवाज था। एक बच्ची जब बड़ी हो जाया करती थी और उसकी जब शादी करने का वक्त आया करता था, बहुत भारी भरकम जहेज दिया जाता था। एक इंसान जिसके पास खाने के लिए नहीं है, एक इंसान तन छुपाने के लिए जिसके पास कपड़ा नहीं है, एक इंसान सर छुपाने के लिए जिसके पास छत नहीं है, वो अपनी बच्ची के लिए बहुत सारा जहेज, बहुत सारा साजो सामान का इंतजाम कहां से करेगा। इसलिए एक बाप ख्याल करता था, एक बाप सोचा करता था, ये बच्ची अगर बड़ी हो जाएगी, किसी को मुझे अपने घर का दामाद बनाना पड़ेगा। और जब किसी को दामाद बनाया जाता है, उसके सामने झुका जाता है। जब किसी को दामाद बनाया जाता है, उसके सामने बोला नहीं जाता है। जब किसी को दामाद बनाया जाता है, फिर उसके सामने सरबलंद नहीं किया जाता है। उनको लगता था अगर किसी को दामाद बनाया जाएगा तो उसके सामने नीचा होकर के रह जाएगा, क्योंकि उन लोगों की खसलत और आदत ये थी। अरब के लोगों के बारे में, ज़माने जाहिलियत के बारे में किताबों में लिखा है, वो इतने बड़े जाहिल, इतने बड़े अल्लड़ और इतने बड़े गंवार थे कि अगर चलते हुए किसी का कांधा दूसरे के कांधे से लग जाया करता था, सिर्फ इसी बात पर खून की नदियां बह जाया करते थे। इसी बात पर कबीला दर कबीला, नस्ल दर नस्ल लड़ाई चलती रहती थी, झगड़े चलते रहते थे, फसाद की आग गर्म रहा करती थी कि रास्ते में चलते हुए तेरा कांधा मेरे कांधे से क्यों लग गया है। इसी बात को लेकर के लोगों हजारों लोग कत्ल हो जाया करते थे। छोटी छोटी बातों पर जंग चलती थी, कबीलों में जंग चल रही है, इलाकों में जंग चल रही है, पूरा इलाका जंग की जद में रहा करता था। एक तो ये वजह थी कि अगर बेटी पैदा होती थी, वो सोचते थे बड़ा होकर के ये हमारा हाथ नहीं बटा पाएगी, ये जंग में हमारे साथ शरीक नहीं हो पाएगी, इसलिए उसको दुनिया में आने के साथ ही दफन कर दिया जाए। एक ये वजह। दूसरी ये वजह थी कि ये जब बड़ी हो जाएगी, इसकी शादी करनी पड़ेगी, बहुत सारा जहेज देना पड़ेगा। जब मेरे पास खाने के लिए नहीं है तो जहेज का इंतजाम कहां से किया जाएगा। इसलिए एक बच्ची जब दुनिया में आती थी, उसी वक्त उसका बाप उसको मार दिया करता था। और एक वजह किताबों में और लिखी है, और वो ये वजह लिखी है कि कबीला रबिया का एक बहुत बड़ा सरदार था, बहुत बड़ा सरदार। उसके सख्त दुश्मन ने रात की तारीकी में उस पर शबखून मार दिया, हमला कर दिया। जब हमला किया ना, उसके जानवरों को उठा कर ले गए, उसका साजो सामान लेकर के चले गए। उसके घर की जो औरतें थी, कबीले की जो बच्चियां थी, उन सबको कैदी बना करके ले गए। कहते हैं कि कुछ दिनों के बाद आपस में मुआहिदा हो गया, सुलह हो गई। और जब सुलह हुई तो कहा
ہمارے جو جانور لے کے گئے تھے ہمیں واپس کر دیا جائے، ہمارے جو ساز و سامان کو تم نے لیا تھا وہ ہمیں واپس کر دیا جائے، ہمارے مرد جن کو تم نے قیدی بنایا تھا ان کو واپس کر دیا جائے، ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں، ہمارے قبیلے کی عورتیں جن کو تم قید کر کے لے کے گئے تھے ان کو بھی ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ جب اے لوگوں یہ کہا ہے کہ بکریاں دے دی جائیں، کہا ٹھیک ہے بکریاں دی جا رہی ہے، ساز و سامان دے دیا جائے، کہا ٹھیک ہے ساز و سامان دیا جا رہا ہے، ہمارا مال و زر دے دیا جائے، کہا دیا جا رہا ہے، ہمارے جنگی قیدی تھے ان کو دے دیا جائے، ہاں دیا جا رہا ہے۔ لیکن جب بات آئی کہ ہماری بچیوں کو ہمارے حوالے کیا جائے تو معلوم ہے کہا دشمنوں کے سردار نے کہا ایسے نہیں، بلکہ بچیوں کا، لڑکیوں کا معاملہ ہم لڑکیوں پہ چھوڑتے ہیں، اگر لڑکی چاہے تو تمہارے قبیلے میں جا سکتی ہے، اور اگر چاہے تو ہم نے جن کو سونپ رکھا ہے، یعنی جب شبخون مارا تھا قیدی بنا کر کے لائے تھے، کچھ اپنے ہی قبیلے کے سپاہیوں کو انہوں نے ان کے حوالے کر دیا تھا، یعنی وہ لڑکیاں ان کے ساتھ رہنے لگی تھی۔ اسی سلسلے میں تاریخ کی کتابوں میں آیا ہے کہ قبیلہ ربیعہ کی سردار کی بیٹی اس نے اپنے باپ کے پاس آنے سے انکار کر دیا اور کہا میں باپ کے پاس نہیں آؤں گی، بلکہ وہ سپاہی جس کے ساتھ مجھے رکھا گیا تھا میں اس کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہوں۔ جب یہ بات کہی ہے قبیلہ ربیعہ کے سردار کی نظریں جھک گئیں، شرم سے اس کا سر ڈھلک گیا۔ اے لوگو، اس نے غصے میں وہیں پر قسم کھائی اور سوگند کھانے کے بعد کہا میں تم سب کو گواہ بنا کر کے قسم کھاتا ہوں، آج کے بعد اگر میرے قبیلے میں کسی بھی بچی نے آ کر کے آنکھیں کھولی میں اس کو جینے کا ادھیکار نہیں دوں گا، اس کی سانسیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دی جائے گی، یعنی ایک بچی دنیا میں آئے گی تو اس کو زندہ رہنے نہیں دیا جائے گا، یہ قسم کھا کر کے بات کہی۔ یعنی اے لوگوں، جب اس نے قسم کھائی تو قسم کو پورا بھی کر دیا۔ کتابوں میں آیا ہے تقریباً 87 یعنی 87 بچیوں کو اپنے قبیلے کی اس نے زندہ دفن کروا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو لگا کہ بیٹی نے میری ناک کٹا دی ہے، یعنی ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ عرب کے قبیلے میں بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کی جو یہ منحوس روایت شروع ہوئی ہے، اس کے پیچھے کئی ایک وجہیں کام کر رہی ہے۔ ایک تو جہیز کی لعنت ہے وہ کام کر رہی ہے، ایک آپسی لڑائی جھگڑا ہے یہ کام کر رہا ہے، اور تیسری بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں ایک بچی نے اپنے باپ کا سر شرم سے جھکا دیا ہے۔ یعنی آج بھی اگر بچی کوئی ایسا کام کر جاتی ہے جس سے اس کے باپ کی ناک کٹ جائے، اس کا بھائی سماج میں سر اٹھانے کے لائق نہ رہے، تب بھی آنر کلنگ کے معاملات ہوتے ہیں۔ ایک باپ آج بھی اپنی بیٹی کو مار دیتا ہے، ایک بھائی آج بھی اپنی بہن کا گلا دبا دیتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سماج میں اس نے میری ناک کٹا دی ہے۔ اس لیے اے لوگوں، اپنی بچیوں کو قرآن اور سنت کے سانچے میں ڈھال کر کے ان کی پرورش کرو، تاکہ وہ قرآن اور سنت کے سانچے میں جب ڈھل جائیں، خاتون جنت کی وہ کنیز بن جائیں جو کسی بے ایمان کے ہاتھ پہ اپنے ایمان کا سودا نہ کرے، بلکہ وہ جان جائیں کہ ایمان کی قیمت کیا ہے، ان کو معلوم ہو وہ کسی دنیا دار کی رہی بلکہ نبی کی شہزادی خاتون جنت کی کنیز ہے۔ آخری بات یہی ہے، بچیوں کی اصلاح کرو، بچیوں کی پرورش کرو، قرآن اور سنت کے سانچے میں ان کو ڈھالو۔ آج بے شمار واقعات اخبار کے پہلے پیج پر جب چھپتے ہیں تو دل رونے لگتا ہے۔ آج ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، آج ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، آج ہماری بچیاں ان کا دامن تھام رہی ہیں کہ جن کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس میں کردار اے لوگوں ہمیں آپ کو پیش کرنا پڑے گا، ماؤں کو کردار پیش کرنا پڑے گا، باپ کو قرآن کے سانچے میں ڈھال کر کے پرورش کرنی پڑے گی، اس کو ایمان کی اہمیت اور عظمت بتانی پڑے گی، تاکہ ایک بچی جب اسلام کی اہمیت، اسلام کی شان، اسلام کی قدر و قیمت اس کے سامنے موجود ہو تو کبھی بھی وہ اپنے ایمان کا سودا نہ کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے، ہمیں شادیوں کو آسان کرنا ہوگا، اتنا آسان جیسا میرے آپ کے نبی نے بتایا ہے۔ اے لوگوں، اگر ہم اپنے نبی کی سنت کے مطابق، طریقے کے مطابق اگر شادیوں کو انجام دے دیں تو اگر کسی کی 10 بیٹیاں بھی ہوں تو کوئی اس کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، سارے کے سارے معاملات آسان ہو جائیں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو اپنے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے، شادی کرنے کرانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔